جدید دور کے زائرین نوٹ کریں گے کہ حیا صوفیہ کی 2 سطحیں ہیں، گراؤنڈ فلور اور اوپر ایک گیلری۔ دونوں سطحوں کی موجودگی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب لوگ گرجا میں خدمات کا انعقاد کرتے تھے تو لوگ صنف اور طبقے کے مطابق منظم تھے۔ بازنطینی گرجا گھروں میں گیلریوں کو صنفوں اور معاشرتی طبقوں کو الگ کرنے کے ایک ذریعہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ واسٹیلوس مارینیس نے کتاب بازنطین ورلڈ روٹلج 2010 کے ایک باب میں لکھا ہے کہ حیا صوفیہ میں گیلری کا ایک حصہ امپیریل لاج کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں سے بادشاہی اور کبھی کبھار شہنشاہ خدمات انجام دیتے تھے۔ حیا صوفیہ ایک طول بدیکا اور ایک مرکزی عمارت کو مکمل طور پر اصل انداز میں جوڑتا ہے، جس میں ایک بڑا گنبد جس کی مدد سے لمبائی کے محور کے دونوں طرف ایک لاکٹ اور 2 سیمی گنبد پر معمور ہے۔ منصوبے میں عمارت تقریباً مربع ہے۔ گنبد کو سہارا دینے کے لیے اوپر گیلریوں کے ساتھ کالموں کے ذریعے جدا ہوئے 3 گلیارے ہیں اور بڑے سنگ مرمر کے پیارس اٹھ رہے ہیں۔ گیلریوں سے اوپر کی دیواریں اور گنبد کی بنیاد کھڑکیوں سے سوراخ ہوتی ہیں جو دن کی روشنی میں تپش کو سہارا دیتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ چھتری ہوا پر چلتی ہے۔ انتونی وائٹ نے 2004 کی حیا صوفیہ کی کتاب کے ایک اور باب میں لکھا ہے کہ شمال سے ہی گرجا گھر کی نوی میں داخل ہونے کے لیے 9 دروازے ہیں۔ وسطی یا شاہی دروازہ شہنشاہ اور اس کے خدمت گاروں کے استعمال کے لیے مختص تھا اور چرچ کے اندرونی حصے میں انتہائی بہترین نقطہ نظر فراہم کرتا تھا۔ تعمیر کے وقت حیا صوفیہ میں سجاوٹ شاید بہت آسان تھی۔ مثال کے طور پر سلیب کی تصاویر۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں بدلاؤ کیا گیا جس میں متعدد النقرت موزیک شامل ہے۔ گٹسن نے دستاویزی فلم میں کہا، "یہاں بہت سارے موزیک موجود ہیں جو صدیوں کے دوران شاہی پورٹریٹ، شاہی خاندان کی تصاویر، مسرح کی تصاویر اور مختلف شہنشاہوں کی تصویر شامل کی گئی ہیں، جس کو جسٹینی کے دن سے شامل کیا گیا ہے۔ 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی کے دوران بازنطینی سلطنت میں آئیکونوکلاس کا دور تھا، جس کے نتیجے میں کچھ موزیک تباہ ہو گئے۔ ان دہائیوں میں شاہی قانون سازی کے تحت اعداد و شمار کی تصاویر کی تیاری اور استعمال پر پابندی عائد تھی۔ بیک وقت کراس کو بازنطینی گرجا گھروں کے لیے انتہائی قابل قبول آرائشی شکل کے طور پر فروغ دیا گیا۔ جیمز میڈیسن یونیورسٹی کی سارا بروکس میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ آرٹیکل میں لکھتی ہیں، "اس مدت کے اہتمام پر حیا صوفیہ کے داخلہ کی سجاوٹ دوبارہ شروع ہوئی۔ ہر ایک بادشاہ نے اپنی اپنی تصاویر شامل کی۔ ایک نہایت معروف موزیک چرچ کے بندر پر واقع ہے جس میں 13 فٹ لمبا 4 میٹر ورجن مریم بچپن میں عیسیٰ کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ 29 مارچ 867 کو سرشار یہ چرچ کی منزل سے 30 میٹر تقریباً 100 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جس میں آرٹ ہسٹری کے جریدے میں شائع ہونے والے 2004 کے مضمون میں یونیورسٹی آف سسیکس کے پروفیسر لیس جیمز نے نوٹ کیا۔ حیا صوفیہ کی زندگی کا ایک اور باب 1453 میں شروع ہوا۔ اس سال میں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوم کی فوجوں کے ساتھ بڑھ گئی۔ بازنطینی سلطنت صدیوں سے زوال کا شکار تھی اور 1453 تک حیا صوفیہ نکارہ ہو چکی تھی۔ برطانوی آثار قدیمہ کی رپورٹ سیریز کی ایک کتاب میں محقق الزفت پرس نے نوٹ کیا، "بہرحال عیسائی گرجا نے نئے عثمانی حکمرانوں پر ایک مضبوط تاثر قائم کیا اور انہوں نے اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چرچ کے باہر بالآخر 4 مینار شامل کر دیے جائیں گے۔" کلنس لکھتے ہیں اپنی کتاب 2010 کے ایڈیشن میں کہ یہ 4 پتلی پینسل کے سائز کی مینار 200 فٹ 60 میٹر سے زیادہ لمبے اور اب تک بنائے گئے سب سے لمبے قد میں ہیں۔ اندرونی طرف بھی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ پرنس لکھتے ہیں کہ عثمانی فتح کے بعد موزیک تھیوٹوکوس ورجن مریم کے ساتھ بچے کو چھوڑ کر زرد رنگ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ اس کے علاوہ چاروں خلفاء کے مونوگرامز کو ستون اور نبی کے داخلی دروازوں پر لگایا گیا تھا۔ حیا صوفیہ کا انداز خاص طور پر اس کے گنبد عثمانیہ کے فن تعمیر کو متاثر کرتا رہے گا۔
خاص طور پر 17 صدی کے دوران استنبول میں تعمیر ہونے والی نیلی مسجد کی ترقی میں 1934 میں ترکی کی حکومت نے ہایا صوفیہ کو سیکولرائز کر دیا اور اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ ترک وزراء کے کونسل نے بتایا کہ اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے استنبول میں واقع آرٹ کی ایک منفرد تعمیراتی یادگار ہایا صوفیہ مسجد کو ایک میوزیم میں تبدیل کرنے سے پوری مشرقی دنیا اور اس کے تبادلوں کو خوشی ہوگی۔ ایک بار پھر سے طیب اردگان نے ہایا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے سے ترکی سمیت دنیا بھر کے مسلمز پرجوش ہیں۔